ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، کوئی مفتی تھے مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں۔ کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں؟ کہا وہ تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی مرتبہ ان حضرات کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں جن کی وجہ سے دعوت و تبلیغ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور ان باتوں سے لوگ الجھنوں میں پڑے رہیں۔ آپ کا کام فضائل بیان کرنا، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا اور امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، مگر یہ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر کبھی مدارس پر اور کبھی مساجد پر اور کبھی علماء، صحابہ اور کبھی انبیاء علیہم السلام پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بلا وجہ کا انتشار لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی صاحب ہیں جن کا تعلق نظام الدین مرکز سے ہے اور مولانا سعد صاحب کے بیانات سنتے ہوں گے، تو اب جب انہیں کہیں بولنے کا اور بیان کرنے کا موقع ملا تو وہی مولانا سعد صاحب والی باتیں کر رہے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم ہیں مدینہ منورہ کے، لیکن ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم ایک دن کے بھی تقاضے پر نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھانا یہ دین کا کام نہیں ہے اور مسجد تعمیر کرنا یہ بھی دین کا کام نہیں ہے۔ تو آج جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اور علماء اکرام بچوں کو جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، حافظ و عالم بنا رہے ہیں اور انہیں اپنا وقت نکال کر ان کے پیچھے لگا رہے ہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اور جو صرف دعوت کا کام کر رہے ہیں، صرف یہی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے میں خدا کا خوف بھی آتا ہے یا نہیں۔ بے دھڑک سوچے سمجھے اول فول بکے جا رہے ہیں کہ مساجد کا تعمیری کام کرنا دین کا کام نہیں، مدارس میں تعلیم دینا یہ دین کا کام نہیں۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے بہت پہلے مولانا سعد صاحب کے اس طرح کے نظریات اور غلط افکار کے سلسلے میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں دارالعلوم دیوبند نے حضرت سعد صاحب کی باتوں کو لے کر کیا تھا کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات اور افکار غلط ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے، جس میں یہ بات بھی تھی کہ اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، گویا یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ مولانا سعد صاحب کے نظریہ تھا۔ تو اس طرح اور نظریات کو لے کر دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا کہ مولانا سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے اور اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقے جہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک کرنا لازم آتا ہو۔ مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے لاپرواہی اور بے اعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد اولیاء اکرام نے اور قریبی دور کے ہمارے اکابرین نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ تو اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتوں کی دارالعلوم دیوبند نے اور دیگر علماء اکرام اور مدارس والوں نے جوابات دیے اور ان حضرات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، مگر پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اپنی ہی باتوں کو صحیح مانتے ہیں اور کوئی بھی ان کو متنبہ کرے اور ان کے مصلح بن کر ان کی اصلاح کرنا چاہے تو ان کی باتوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ وہی ضد اور ہٹ درمی اور غلط باتوں کی ترویج یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہذا ان صاحب کی اس آڈیو کو سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسوں سے کہا ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم ہے، وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے، 10 مفتی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے۔ کہا ابو ہریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پہ نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان کے لالے نکل جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا،
جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں. ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، کوئی مفتی تھی مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں. کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں. کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں. کہا وہ تمہارا کام کر رہے تم، لیکن دین الگ شعبہ ہے، 1 سال تم کو بھی لگانا پڑے گا. 1 سال لگانے کے علماء اکرام کو بول رہے 1 سال لگایا جا رہا ہے. کہا بہت بعض لوگ مدرسے میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے. تو وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے. بھئی اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا، بچوں کی ضرورتیں ہے، پگار ہے، اپنے شادیوں کا مسئلہ ہے، گھروں کا مسئلہ ہے. کہا یہ ضرورتیں پوری کرنا یہ شریعت ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ موت پہ کھل جائے گا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو کہہ رہا میں دیندار ہے. کسی نے آدمی نے مسجد بنا دیا تو کہا مسجد تو بغیر داڑھی والا بھی بنا دے گا. مسجد تو ایسا آدمی بھی بنا دے گا جو کبھی مسجد میں نہیں آتا. کیا کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں نے مسجدیں نہیں بنائی جو مسجدوں میں نہیں آتے؟ ایسے لوگوں نے لاکھوں روپیے نہیں دیے مدرسوں میں جو کبھی مدرسے کو نہیں دیکھتے. یہ تو بہت سے لوگ ہندو لوگ بھی دان کر دیتے لاکھوں روپے، اور بھی کوئی کام نہیں دین کے ان کے دین میں.